السلام علیکم دوستو مصر میں 6 اکتوبر 1981 کو جنگ رمضان کی یاد میں ایک فوجی پریڈ ہو رہی تھی۔ اس تاریخ کو 1973 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی اس جنگ میں مصر اپنی کامیابی کا دعوے دار تھا اور اسی لیے اس دن کو سرکاری طور پر منایا جاتا تھا۔ سلامی کے چبوترے پر مصر کے صدر انور سادات اپنے نائب حسنی مبارک اور وزیر دفاع ابو غزالہ کے ساتھ موجود تھے۔ حاضرین میں دیگر سفارتکاروں کے ساتھ اسرائیل کے سفیر موشے ساسن بھی شامل تھے۔ پریڈ کے دوران فضا میں جنگی طیارے معراج فارمیشن بنا کر پرواز کر رہے تھے۔ زمین پر پریڈ میں شامل فوجی دستے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ اسی دوران پریڈ میں فوج کے آرٹلری یونٹ کا دستہ سلامی دیتے ہوئے گزرا تو اس کے پیچھے اچانک ایک فوجی ٹرک آ کر رک گیا۔ ٹرک سے 4 مسلح افراد چھلانگ لگا کر اترے۔ صدر کی سیکیورٹی پر مامور افراد اس حرکت کو پریڈ ہی کا حصہ سمجھے، اس لیے کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ سلامی کے چبوترے کی طرف بڑھنے والے ان 4 فوجیوں میں سے ایک نے گرنیڈ پھینکا جو نہیں پھٹا۔ اس کے بعد اس نے مزید گرنیڈ پھینکی اور باقی فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیز رفتاری سے ہو رہا تھا کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ صدر انور سادات اپنی جگہ پر کھڑے حیرانی و پریشانی کے عالم میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حسین عباس نامی فوجی نے سنائپر سے انور سادات کی گردن اور سینے کا نشانہ لیا۔ انور سادات زمین پر گر پڑے اور اتنی دیر میں ایک اور حملہ آور عبدالحمید نے بھی اپنی رائفل کی سبھی گولیاں سادات کی جانب فائر کر دیں۔ بعد ازاں خون میں لت پت انور سادات کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے موادی ملٹری ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ کیپٹن خالد السلامبولی اس روز انور سادات پر اس حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ حملہ آوروں کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا اور بعد ازاں انہیں سزائے موت بھی دی گئی۔ انور سادات مشرق وسطی مصر اور عرب اسرائیل تنازع سے متعلق بہت کچھ بدلنا چاہتے تھے لیکن ان کے قتل نے خطے کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انور سادات ایک حادثے کے نتیجے میں مصر کے صدر بنے تھے۔ 28 ستمبر 1970 کو دل کا دورہ پڑنے سے عرب دنیا اور مصر میں مقبولیت رکھنے والے صدر جمال عبد الناصر کی اچانک موت کے بعد انہوں نے اقتدار سنبھالا۔ جمال عبد الناصر 1952 میں مصر میں بادشاہت کا تختہ الٹ کر اقتدار میں آئے تھے۔ ناصر عرب قوم پرستی اور سوشلزم کے حامی تھے اور انہوں نے مصر میں ایک سنگل پارٹی سسٹم قائم کیا جس کے تحت وہ 16 برس تک مصر پر حکومت کرتے رہے۔ ناصر 1956 میں سوئز کینال کے بحران میں ہیرو بن کر سامنے آئے تھے لیکن اس کے بعد 1967 میں اسرائیل کے خلاف مصر کی سرکردگی میں لڑی گئی 6 روزہ جنگ میں عرب ممالک کی پسپائی سے انہیں گہرا دھچکا لگا تھا۔ جمال عبد الناصر کی سمانح عمری لکھنے والوں کے مطابق اسرائیل کے خلاف جنگ میں ناکامی کے بعد ان کی صحت مسلسل گرنا شروع ہو گئی تھی اور انہیں 1969 میں جب دل کا دورہ پڑا تو انہوں نے انور سادات کو اپنا نائب بنا دیا تھا۔ نہر سوئز کی مصر کے لیے اہمیت کی وجہ سے جمال عبد الناصر اس کے مشرقی کنارے تک سینا کے علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی 1967 کی جنگ میں پسپائی کی وجہ سے انہیں عرب دنیا کے لیڈر کے طور پر اپنی مقبولیت میں کمی کا بھی خدشہ تھا۔ انور سادات کے سمانح نگار ہیتھر لیر وینگز کے مطابق مصر پر برطانوی حکومت اور بعد میں بادشاہت کے خلاف بغاوت میں سادات نے بنیادی کردار ادا کیا تھا لیکن مختلف الزامات میں قید ہونے کی وجہ سے وہ پس منظر میں رہے اور حکومت کا تختہ الٹنے میں جمال عبد الناصر کا کردار نمایاں رہا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد مصر کی سیاست اور عوامی مقبولیت کا محور جمال عبد الناصر تھے اور اس میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ اس لیے جب انور سادات نے اقتدار سنبھالا تو عوامی سطح پر وہ مقبول رہنما نہیں تھے۔ ہیتھر ویگز کا کہنا ہے کہ جمال عبد الناصر خود کو ایک عرب لیڈر کے طور پر پیش کرتے تھے جبکہ انور سادات جنگ اور خطے کی سیاست کے باعث مصر کی معیشت کو درپیش مسائل حل کرنا چاہتے تھے۔ جمال عبد الناصر سوویت یونین کے قریبی اتحادی تھے جبکہ انور سادات ماسکو پر مصر کے بڑھتی ہوئی دفاعی اور معاشی انحصار کو روکنا چاہتے تھے۔ امریکہ کے نیشنل وار کالج کے لیے اپنے مقالے میں جیمز بین اور کریگ گرارڈ لکھتے ہیں کہ انور سادات کو اقتدار سنبھالنے کے بعد کئی چیلنجز کا سامنا تھا۔ انہیں 1967 میں اسرائیل کے پاس چلے جانے والے علاقے واپس حاصل کرنے سمیت
معاشی اور سیاسی محاذ پر پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنا تھا۔ انور سادات اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور معاشی استحکام پر متوجہ ہونے کے لیے عرب اسرائیل تنازع کا کوئی پرامن حل بھی نکالنا چاہتے تھے۔ جیمز بین اور کریگ گرارڈ لکھتے ہیں کہ سادات کے خیال میں یہ دونوں مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام کرنا ضروری تھا جس سے انہیں عالمی توجہ حاصل ہو۔ ان کے مطابق سادات نے امن کے لیے محدود پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ دوسری جانب مصر کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ سوئز کینال کا مشرقی کنارہ اسرائیل کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے مصر کو معاشی مسائل کا سامنا تھا۔ اس لیے سادات نے 6 اکتوبر 1973 کو یہودیوں کے تہوار یوم کپور کے موقع پر نہر سوئز کے مشرقی کنارے پر جنگ کا آغاز کر دیا، جس کی وجہ سے اس جنگ کو اس دن کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے مقدس تصور ہونے والے مہینے رمضان کے دن بھی تھے، اس لیے اسے جنگ رمضان اور چوتھی عرب اسرائیل جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ لگ بھگ 16 دنوں تک جاری رہی اور اس کے نتیجے میں عالمی دباؤ بڑھا، جس کے بعد مصر اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ اس جنگ میں مصر نہر سوئز کے مشرقی کنارے میں داخل ہو کر اسرائیل کو دھکیلنے میں کامیاب رہا تھا۔ اس پیش قدمی کو انور سادات 1967 کی جنگ میں ہونے والی شکست کا حساب چکانے میں کسی حد تک اپنی کامیابی تصور کرتے تھے۔ انور سادات کو توقع تھی کہ اس پیش قدمی کے بعد وہ اسرائیل سے سینا کا علاقہ لینے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں بہترین پوزیشن کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ اس جنگ میں مصر اور اسرائیل دونوں ہی کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس کے بعد سے دونوں ممالک میں جنگ بندی اور پرامن تعلقات بڑھنا شروع ہو گئے۔ سینا کے علاقے میں دوبارہ مصر کی فوج کے داخلے کو سادات نے قومی سطح پر ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی علاقہ واپس حاصل کرنے کے لیے کوششیں بھی تیز کر دیں۔ سادات نے مراکش اور رومانیہ کے توسط سے اسرائیل کے ساتھ خفیہ رابطے بھی شروع کر دیے۔ انہی رابطوں کے بعد 1977 میں سادات نے اچانک تل ابیب کا دورہ کیا اور امن مذاکرات سے متعلق اپنی تجاویز اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں۔ اس اقدام نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس دورے کے بعد امریکہ کے صدر جمی کارٹر کی ثالثی میں 17 ستمبر 1978 کو اسرائیل کے وزیر اعظم منان بیگن اور مصر کے صدر انور سادات نے ایک امن معاہدے پر دستخط کیے، جسے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کا نام دیا گیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں طے کیے گئے فریم ورک کے مطابق ہونے والے مذاکرات کے بعد بالآخر 1979 میں اسرائیل نے سینا کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلا لی اور سوئز کینال پر پوری طرح مصر کو کنٹرول حاصل ہو گیا۔ اسی معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان معمول کے سفارتی تعلقات بھی قائم ہو گئے۔ اس معاہدے پر انور سادات اور بیگن کو 1978 کا نوبل انعام برائے امن بھی دیا گیا۔ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد مغربی ممالک میں انور سادات کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، لیکن مصر کے اندر اور عرب دنیا میں صورتحال مختلف تھی۔ سیکیورٹی امور کے معروف امریکی تجزیہ کار بروس ریڈل نے حال ہی میں اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ انور سادات کی اس معاہدے کو عرب دنیا میں فلسطین کا سے غداری کے طور پر دیکھا گیا۔ مصر کے اندر مخالفین کو دبانے کے لیے سادات نے بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کیں اور پولیس کے ایک کریک ڈاؤن میں 1500 سیاسی حریفوں کو گرفتار کیا گیا۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے سادات کی بڑھتی ہوئی قربت اور امن کے لیے یک طرفہ کوششوں کی شدید مخالفت پائی جاتی تھی اور انور سادات کے لیے خطرات بھی بڑھ رہے تھے۔ دوسری جانب سادات کے قتل کے اسباب پر تفصیلی مقالہ لکھنے والے رومانین سکالر کا کہنا ہے کہ 1979 میں ایران میں مذہبی قیادت میں آنے والے انقلاب کے بعد مصر میں بھی سنی جہادی گروہ ایسی کسی تبدیلی کی امید لگا چکے تھے، لیکن مصر میں ایسی کوئی تبدیلی لانے کے لیے انور سادات کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ایجپشین اسلامک جہاد نامی تنظیم نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ یہ دراصل مختلف مسلح گروہوں کا ایک اتحاد تھا جس کی قیادت محمد عبدالسلام فرج کر رہے تھے۔ سادات کے قتل کے لیے مصر کی فوج کے ایک نوجوان عبدالرحمن اسلمبولی کو تیار کیا گیا۔ مصر کی فوج کی اعلیٰ قیادت میں لیفٹیننٹ جنرل عبدالزمر اس بات پر قائل ہو چکے تھے کہ شاہ ایران کی طرح مصر میں انور سادات کا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی قتل کے اس منصوبے کا حصہ تھے اور انہوں نے یقینی بنایا تھا کہ عبدالرحمن اسلمبولی کی پلاٹون پریڈ میں شریک ہو۔ پیس میکر کے عنوان سے اسرائیلی وزیر اعظم بیگن
اور سادات کی سوانح لکھنے والے ہیتھر ویگز نے لکھا ہے کہ سادات جو تنازعات ختم کرنا چاہتے تھے اس کی جھلک ان کے جنازے میں بھی نظر آئی۔ انور سادات کے جنازے میں امریکہ کے 3 سابق صدور، برطانوی شہزادہ چارلس اور اسرائیل کے وزیر اعظم مناہم بیگن تو شریک ہوئے، لیکن سوڈان اور صومالیہ کے سوا کسی عرب ممالک کا کوئی رہنما شریک نہیں ہوا۔ انور سادات کی بیوہ جہان سادات نے تعزیت کے لیے آنے والے عرب رہنماؤں سے جنازے میں عدم شرکت کی وجہ پوچھی، تو ان کا کہنا تھا کہ جہاں اسرائیلی وزیر اعظم مناہم بیگن ہوں وہاں ہم کیسے آ سکتے تھے۔ عبد الرحمن اسلامبولی اور ان کے ساتھی مصر کے صدر کو قتل کرنے میں تو کامیاب رہے، لیکن اس سے مصر کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ عبدالسلام فارج اور اسلامبولی کو سزائے موت دے دی گئی۔ قتل کے منصوبہ سازوں کا ساتھ دینے پر لیفٹیننٹ جنرل زمر کو طویل عرصے قید میں رکھا گیا۔ انور سادات کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے شبہ میں ایمن الزواری کو بھی گرفتار کر لیا گیا، لیکن عدم شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ دوستو، بعد میں یہی ایمن الزواری اسامہ بن لادن کے دست راست بنے۔ 40 برس قبل ہونے والے اس قتل کے بارے میں تجزیہ کار بروس ریڈل کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس سے مشرق وسطی میں شدت پسندی کی نئی لہر نے جنم لیا اور خطے میں کئی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ راتچی کا کہنا ہے کہ انور سادات کے قتل کے بعد عرب قائدین اسرائیل سے تعلقات بڑھانے میں محتاط ہو گئے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اسرائیل کے ساتھ زیادہ گرمجوشی دکھانے کی صورت میں ان کا انجام بھی انور سادات جیسا ہو سکتا ہے۔ سادات کی موت کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدہ بھی محض ایک یادگار رہ گیا۔ بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ 1982 کی لبنان جنگ، حزب اللہ کے قیام اور القاعدہ کے آغاز کی جڑیں بھی انور سادات کے قتل سے جا ملتی ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔